الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ محمد نصیحت کرتے رہیے، اس لیے کہ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، نفع دیتی ہے. مجھے یاد کرنا ہے کہ ایک مومن کی شان یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد ایمان کے جو تقاضے ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریق کے مطابق زندگی گزارنا اور اپنی آخرت کو بنانا اور سنوارنا، یہ ایمان کے تقاضے ہیں. ہر مومن کو چاہیے کہ وہ ایمان میں آنے کے بعد ایمان کے تقاضوں کو سیکھے، اعمال صالحہ کو سیکھے. عام طور پر ہم مسلمانوں کا ذہن یہ ہے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، مسلمان ہیں، جو کچھ کرتے ہیں تو ایمان ہے. نہیں، یہ بات نہیں ہے. یقیناً حق تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ایمان والے گھر میں پیدا فرمایا، ہم مسلمان ہیں. لیکن خالی ایمان والے گھر میں پیدا ہونا اسلام پر باقی رہنے کے لیے کافی نہیں ہے. نبی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے، لیکن اگر نبی کی نبوت کے تقاضے کے مطابق اس کی زندگی نہیں ہے تو اس کا ایمان بھی محفوظ نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی کے بیٹا نبی کے گھر میں پیدا ہوا، لیکن نبی کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں بنایا، وہ کامیاب نہیں ہوا. لہذا ہر مومن کو چاہیے کہ ایمان میں داخل ہونے کے بعد، ایمان والا ہونے کے بعد، حق تعالی شانہ کی جو شریعت ہے، جو احکام ہے، اس احکام کو میں طلب کے ساتھ سیکھوں. امت کا عام مزاج یہ ہے کہ وہ دین سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، دین سننے کے لیے تیار نہیں ہے، دین سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہر ایک اپنے اپنے محور میں جو سمجھ میں آتا ہے وہ کرتا ہے اور اس کو دین سمجھتا ہے. حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم، جنہوں نے براہ راست دین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے، سیکھا ہے، ان صحابہ رضی اللہ عنہم کا حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ تھا کہ وہ آپس میں بیٹھتے تھے اور بیٹھنے کے بعد اس بات کا مذاکرہ کرتے تھے، آؤ ہم وضو کا طریقہ سیکھیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وضو کس طرح کرتے تھے. صحابہ کے مجمع میں ایک صحابی بیٹھتے تھے اور بیٹھنے کے بعد پورا وضو جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا ہے اس طریقے سے کرتے تھے. تو میرے بھائی، یہ جو ہمارا اطمینان ہے، ہم مومن کے گھر میں پیدا ہوئے، سب کچھ جانتے ہیں، یہ تباہی کی طرف لے جانے والی چیز ہے. دین کسی کا ٹھیکیدار نہیں ہے، دین کسی کا محتاج نہیں ہے. سارے انسان دین کے محتاج ہے، دین کو سیکھنے کے محتاج ہے، دین کو سمجھنے کے محتاج ہے اور دین پر عمل کرنے کے محتاج ہے. تو ہماری پہلی ضرورت یہ ہے کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، اس زندگی کے ہر شعبے میں شریعت کا کیا حکم ہے اس کو اپنی طرف سے معلوم کریں
اور خدا نہ خواستہ غفلت کا دور ہے، اس بات کا احساس نہیں ہے، تو جہاں کہیں جس لائن سے دین کا صحیح علم ہمیں ملتا ہے اس علم کی قدر کریں، اور قدر کرنے کے ساتھ اس کو اپنی ضرورت سمجھتے ہوئے سیکھے، اور سیکھنے کے بعد اس کے مطابق عمل کرے۔ دیکھو اگر ہم نے دین کو نہیں سیکھا، دین کو نہیں سمجھا، اور اپنی سمجھ اور اپنی فہم کے مطابق ہم 40 سال تک وضو کرتے رہے، 40 سال تک غسل جنابت کرتے رہے، 40 سال تک نماز پڑھتے رہے، ممکن ہے ہمارے اندر کوئی ایسی غلطی ہو جس کی وجہ سے وضو کا، غسل کا، نماز کا کوئی فرض چھوٹتا ہے، نماز کا کوئی واجب چھوٹتا ہے، اور ہمیں اس کا احساس ہی نہ ہو۔ اور حق تعالی شانہ کے یہاں ان فرائض اور واجبات کے معاملے میں یہ کہہ دینا کہ ہمیں اس کا علم نہیں تھا، یہ عذر قابل قبول نہیں ہے۔ دنیا کی عدالتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، دنیا کی عدالتوں میں جب ہمیں کوئی حکم سنایا جاتا ہے کہ آپ نے اس قانون کے خلاف کیا ہے، اس لیے آپ کے اوپر جرمانہ ہے، آپ کو لیے سزا تجویز ہوئی ہے۔ اگر کوئی مجرم یہ کہے کہ سر مجھے معاف کرنا، جج صاحب مجھے معاف کرنا، مجھے اس قانون کا علم نہیں تھا، تو یہ عذر دنیا کی عدالتوں میں بھی قبول نہیں کیا جاتا۔ کیوں؟ جس ملک میں رہتے ہیں، جس لائن میں رہتے ہیں، اس لائن کا ضروری علم ان کو جاننا ضروری ہے۔ شریعت اسلام کا بھی خاصہ یہ ہے کہ جس آدمی نے اسلام کو قبول کیا ہے، ایمان کو قبول کیا ہے، ایمان کی ضروریات سے واقف ہونا، ایمان کے فرائض سے واقف ہونا، اس کے واجبات سے واقف ہونا، اس کے حرام سے واقف ہونا، اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ علم حاصل کرنے کا ایک زمانہ مکتب ہوتا ہے، اور مکتب کے بعد جامعات ہوتے ہیں، اور اگر مکتب اور جامعات کی بات جامعات والی اور مدارس والی لائن نہیں ہے تو یہی علماء کی مجلس ہے، یہی دین کی باتیں، یہی قرآن کریم کے حلقے، یہی تعلیم و تعلم کی شکلیں، یہی خانقاہ کی مجلسیں، یہی دعوت و تبلیغ کی نقل و حرکت، یہ دین کے سیکھنے کے شعبے اور طریقے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے ایک آدمی ان شعبوں سے ہی دور ہے، وہ تو ہے محروم۔ ایک آدمی ان شعبے میں بھی پہنچتا ہے لیکن پہنچنے کے بعد اہمیت کے ساتھ دین کو حاصل نہیں کرتا ہے، تو پوری زندگی مکتب اور مدرسے میں گزر جاتی ہے، پوری زندگی خانقاہ میں گزر جاتی ہے، پوری زندگی اللہ کے راستے میں دعوت و تبلیغ میں گزر جاتی ہے، اس کو طلب نہیں ہے، اس کو تڑپ نہیں ہے، اس کو فکر نہیں، خالی وقت کو گزارنا ہے، یہ آدمی بھی کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ ہم نے دیکھے بہت سارے اللہ کے بندے کو صحیح نیت کے ساتھ، صحیح ارادے کے ساتھ اللہ کے راستے میں 3 دن لگائے، پھر اللہ کے راستے میں چلا لگایا، نماز کی طلب بھی پیدا ہوئی اور نماز کو صحیح طریقے پر پڑھنے کا طریقہ بھی سیکھا۔ مکتب میں پہنچے، مکتب کے بعد اگر کوئی آگے کی لائن نہیں لی لیکن اہل علم سے تعلق رکھا اور اپنی نمازوں کو، اپنے روزوں کو، اپنے عبادات کو ان کے سامنے پیش کیا، سیکھا، تو الحمدللہ بہت سارے ایسے نوجوان ہیں کہ ان کی عبادتیں صحیح ہو گئی۔ لیکن جہاں ہمارا یہ خیال ہے وہ ہم جانتے ہیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ اتنی بڑی جہالت، یہ اتنی بڑی مصیبت ہے کہ آدمی اس میں پھل کر دین سے، دین علوم سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور میرے بھائی خدا نہ خواستہ ہم میں طلب نہیں ہے، اور بے طلبی کے بعد اللہ کا کوئی بندہ دعوت و تبلیغ کی لائن سے، خانقاہ کی لائن سے، وعظ و نصیحت کی لائن سے، درس و تدریس کی لائن سے اگر دین کی کوئی بات کہتا ہے، یہ تو ہمارا بہت بڑا محسن ہے کہ ہمیں جس بات کی طلب نہیں ہے وہ ہمیں بتلا رہا ہے، حالانکہ وہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہماری غفلت ہے کہ ہمارے اندر طلب نہیں ہے، اس کے بعد بھی وہ ہم سے بتلا رہا ہے۔ ایسی باتوں کو خوش دلی سے قبول کرنی چاہیے اور قبول کرنے کے بعد اس کو اپنانا چاہیے۔
دیکھو سیکھنا اور اس کی مشق کرنا یہ کتنا ضروری ہے۔ امام المحدثین علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی آدمی کے پاس عبادت کی لائن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عملی زندگی نہ ہوتی کہ صحابہ نے کس طرح نماز پڑھی، کس طرح قیام کیا، کس طرح رکوع کیا، کس طرح سجدہ کیا، کس طرح مسواک کی، کس طریقے سے انہوں نے عبادت کو کیا، اگر عملی اعتبار سے اس کا نقشہ، اس کی شکل نہ ہوتی تو کتابیں دیکھ کر آدمی ایک سجدہ اور ایک رکوع صحیح نہیں کر سکتا۔ خالی پڑھ لینا، خالی سمجھ لینا، خالی سن لینا، خالی یاد کر لینا، خالی علم میں آ جانا کافی نہیں ہے۔ ان چیز کو درست کرنے کے لیے عملی شکل پیش کرنا بہت ضروری ہے۔ آج ہم لوگ اس سے بہت دور ہیں اور مصیبت یہ ہے کہ غفلت ایسی ہے کہ اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہر اچھی شکل وجود میں آتی ہے تو ہمیں یہ پسند نہیں آتی، ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، نہیں یہ غلط ذہن ہے۔ ذہن یہ ہونا چاہیے ہم خود آگے بڑھیں اور پیش کریں کہ بھئی یہ ہماری نماز ہے، یہ ہمارا قرآن ہے، یہ ہمارا زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ ہے، یہ ہمارا روزہ رکھنے کا طریقہ ہے، یہ ہمارا سجدہ کرنے کا طریقہ ہے، یہ ہمارا رکوع کرنے کا طریقہ ہے، یہ نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ ہے، طریقہ صحیح ہے اور نہیں ہے تو ہمیں سیکھنا چاہیے۔ نہیں سیکھ رہے ہیں، کوئی بتلا رہا ہے، خوشی سے اس کو قبول کرنا چاہیے۔ یہ محرم کا مہینہ ہے، یہ اس کا پہلا جمعہ ہے۔ مسلمان کے سال کی ابتدا اس مہینے سے ہوتی ہے گنتی کے اعتبار سے۔ جنوری، فروری، کارتک، مارچ، یہ کوئی ممنوع اور حرام نہیں ہے۔ آدمی ضرورت کے لیے جنوری فروری کا استعمال کرتا ہے، کرے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہر مومن کا یہ اخلاقی فریضہ ہے کہ وہ اسلامی تاریخ کو بھی یاد رکھے۔ آج ہم اسلامی تاریخ سے اتنے دور ہیں کہ کسی بھی مجمع میں اگر سوال کر دیا جائے، وہ سوال عام مسلمان سے کر دیا جائے، مردوں سے کر دیا جائے، عورت سے کر دیا جائے، دعوت و تبلیغ کے ساتھی سے کر دیا جائے، خانقاہ میں ذکر اللہ کرنے والوں سے کر دیا جائے، حافظ قرآن سے کر دیا جائے، قاری قرآن سے کر دیا جائے، عالم دین سے کر دیا جائے، پھٹ سے اس کی زبان پر آئے گا کہ آج انگریزی یہ تاریخ ہے۔ پھر پوچھنا پڑتا ہے ہجری تاریخ کون سی ہے تو سب سر کھجلاتے ہیں کہ وہ تو دیکھنا پڑے گا ذرا۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ ہمارا آپسی کلچر، ہماری آپسی تہذیب ایسی ہونی چاہیے کہ جب ہم مسلمان آپس میں بیٹھے ہو، اپنے گھر میں بیٹھے ہو، اپنے ساتھیوں میں بیٹھے ہو، مسلمان بیٹھے ہو اور وہاں تذکرہ ہے کہ آج کون سی تاریخ ہے، تو فطری طور پر سب سے پہلے ہماری زبان پر آنا چاہیے کہ آج محرم کی 5ویں تاریخ ہے۔ ہاں، لوگوں کے ساتھ ہمارا میل ملاپ ہے، کاروبار ہے، مسلمان بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے، اس میں ضرورت کی وجہ سے اور کسی وجہ سے سفر کرنا ہے، اس کی تاریخ آدمی کہہ سکتا ہے کہ بھائی آج جولائی کی اتنی تاریخ، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن ایک تاریخ کو اس طریقے سے اپنا لینا کہ ہم ہجری تاریخ کو بھول جائیں، یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بری بات ہے۔ اہتمام اس بات کا ہونا چاہیے کہ جہاں ہم 20ویں تاریخ کو یاد رکھتے ہیں وہاں اہتمام سے ہجری تاریخ کو یاد رکھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ مسئلہ پیش آیا کہ مسلمان اپنی تاریخ کے اعتبار سے کس چیز کو ابتدا کرے، کس چیز کو محور بنائے، مرکز بنائے کہ جس سے ہم آغاز کریں کہ یہاں سے ہماری تاریخ کی شمار کا ہم ابتدا کریں، ہمارا تاریخی سال جس سے شروع ہو۔ مشورہ ہوا، ایک رائے یہ پیش ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو ابتدائی سال کے لیے معیار بنایا جائے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اس دن کو معیار بنایا جائے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس دن کو ابتدائی سال کے لیے معیار بنایا جائے۔ بعض
بعض حضرات نے، حضرت علی ہے، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما ہے، ایسے بعض حضرات کی رائے یہ تھی کہ ہجرت سے سال کی ابتدا کی جائے۔ مشورہ طے ہو گیا، ان کی رائے پر فیصلہ ہو گیا، اور اسلامی سال کی ابتدا کے لیے ہجرت کو معیار بنایا گیا۔ ہجرت کیا ہے؟ اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے غلط ماحول سے اپنے آپ کو نکال کر اچھے ماحول کی طرف چلے جانا، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اپنے وطن، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا، یہ ہجرت ہے۔ ولادت النبی کو معیار نہیں بنایا، وفات النبی کو معیار نہیں بنایا، نبوت ملی اس دن کو معیار نہیں بنایا، ایک تکوینی نظام تھا کہ معیار بنایا ہجرت کے دن کو، کہ جس سال ہجرت ہوئی ہے اس سال سے ہمارے ہجری سن کی ابتدا۔ اشارہ اس بات میں ہے کہ مومن کی شان یہ ہے وہ دنیا میں جہاں کہیں بھی رہے وہ اپنے ایمان کو مضبوطی کے ساتھ تھامے ہوئے پکڑے رہے، اور جہاں انشاءاللہ جیسے ماحول میں مومن کوشش کرے گا اس کے لیے اس ایمان پر ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ اپنی کوشش و کاوش کے باوجود بھی دین پر قائم رہنا مشکل ہے تو وہاں سے دین بدل دے، اس جگہ کو بدل دے اور دوسری جگہ چلے جائے، یہ ہجرت ہے۔ اس ہجرت کو سال کی ابتدا کے لیے معیار بنایا۔ اس کے بعد یہ مشورہ ہوا کہ سال میں کون سے مہینے کو پہلا مہینہ شمار کیا جائے۔ یہ مہینے اللہ تعالیٰ نے جب دنیا پیدا کی، زمین و آسمان پیدا کیا، تب سے ہیں کہ سال کے 12 مہینے ہیں اور یہ سب پہلے سے ہیں، لیکن تعین کہ اسلام مسلمان اپنے سال کی ابتدا کے لیے کس کو معیار بنائے، اور وہ سال کے 12 مہینے ہیں یہ پہلے سے ہیں، طے شدہ ہے، چل رہے ہیں، لیکن سال کا پہلا مہینہ کس کو شمار کرے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی محرم کے مہینے کو معیار بنایا جائے، چنانچہ سال کی ابتدا ہجرت سے ہوئی اور مہینے کی ابتدا محرم الحرام سے ہوئی۔ اس محرم الحرام میں 2 کام اہمیت سے کرنا ہے۔ ایک ہے 10ویں محرم کا روزہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں یوم عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور خود مشرکین مکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی جو بہت ساری باتیں چلی آ رہی تھی، اس میں جن کو باقی رکھا تھا اس میں یہ بھی تھا کہ وہ 10ویں محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا یہود بھی روزہ رکھتے ہیں 10ویں محرم کا۔ کیوں؟ تاکہ اللہ نے ہمارے نبی کو فرعون اس کے لشکر سے نجات دی، جس کے شکریہ میں ادا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہود بھی رکھتے ہیں، اور آپ تو پہلے سے رکھتے ہی تھے۔ اب عبادت میں مشابہت ہو گئی کہ 10ویں کا روزہ آپ تو رکھتے ہی ہیں، یہاں یہود بھی رکھتے ہیں۔ آپ نے مشابہت کو پسند نہیں فرمایا۔ عبادت جیسی اہم عبادت میں آپ نے یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت اس کو پسند نہیں فرمایا۔ آپ یقین مانیے جو آدمی خلاف شرع کاموں میں یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرتا ہے، سل کے بال کو رکھنے میں، لباس میں، وضاقتہ میں، حیت میں، فیشن میں، ایسی چیزوں میں یہود و نصارہ کا اتباع کرے، شریعت کی نگاہ میں وہ کتنا ناپسندیدہ آدمی ہوگا۔ اللہ کے نبی تو روزہ رکھنے میں مشابہت ہو رہی ہے اس کو بھی پسند نہیں فرما رہے ہیں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر آئندہ میں زندہ رہا تو اس روزے کے ساتھ ایک روزہ اور رکھوں گا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں بہتر یہ ہے کہ آدمی 3 روزے رکھے، 9ویں 10ویں اور 11ویں محرم 3 روزے رکھے۔ اس سے نچلا درجہ ہے 2 روزے رکھے، یا 9-10 رکھے یا 10-11 رکھے۔ اور اگر کوئی ایک بھی رکھتا ہے تو پہلے مشابہت تھی، اب مشابہت نہیں، اب تو یہود و نصارہ نے بھی سب چھوڑ دیا، رکھتا ہے تو اس کی گنجائش ہے، جائز ہے۔
لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ ایک کے بجائے 2 روزے رکھ لیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس مقدس مہینے میں خاص کر کے عاشورہ کے دن میں اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے میں وسعت کریں، وقت ہو چکا ہے۔ میں بہت درد دل کے ساتھ عرض کرتا ہوں، بارہا یہ بات کہتا ہوں، ہمارا یہ محلہ ہے، محلے کی جامع مسجد ہے اور محلے کے انسان نظر نہیں آ رہے ہیں۔ محلے کے نوجوان دوسری مسجدوں میں جمعہ ادا کرتے ہیں۔ میں مسئلہ بیان کرتا ہوں، دیکھو مجھے اس کی پرواہ نہیں، کوئی ناراض ہو کوئی راضی ہو، اللہ راضی ہونا چاہیے، بھاڑ میں جا کے کوئی ناراض ہو۔ مسئلہ یہ ہے ہر آدمی کو اپنے محلے کی مسجد میں فرض نماز کو ادا کرنا قریب واجب کے ہیں۔ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ وہاں تو لمبا بیان ہوتا ہے، دور ہوتی ہے، بیان سے ہمیں محبت نہیں ہے، اللہ کی باتوں سے محبت نہیں ہے۔ قدر کر لو ان مجلس کی جس میں دین کی باتیں ہوتی ہیں، اس وقت کے آنے سے پہلے کہ تم دین کی باتیں سننا چاہو اور نہ سن سکو۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ نصیب فرمائے، ان مسجدوں کو، ان محلے والوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دل میں جو قدورتیں ہیں، دل میں جو حسد ہیں، دل میں جو بغض ہیں، دل میں جو عداوتیں، ان کو صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔